السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب نعمت چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیطان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان پر توریت شریف نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ بہت خراب تھا۔ آپ نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، تو شیطان ہے نا؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے کس طرح پہچان لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا چہرہ دیکھ کر، کیونکہ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں وہ چہرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تیرے چہرے پر نورانی نہیں بلکہ ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کس طرح تو انسان پر غالب آ جاتا ہے اور انسان کو بہکا دیتا ہے؟ تو آقا بن جاتا ہے اور وہ تیرا غلام بن جاتا ہے۔ اس نے کہا، جب انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، غرور اور تکبر کرنے لگتا ہے اور اپنے عمل کو سب سے بہتر سمجھنے لگتا ہے اور اس بات سے اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، اس انسان پر میں غالب آ جاتا ہوں۔ پھر شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جن سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ لوگوں کے لیے سبق ہے اور میرے خاص راز ہیں جن کے ذریعے سے میں لوگوں کو بہکاتا ہوں۔ ان میں سے پہلا یہ کہ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا۔ جب کوئی اجنبی مرد عورت تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو تیسرا میں ہوتا ہوں، پھر میں ان کو بہلا پھسلا دیتا ہوں اور وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتے، تو میں ان کا آقا بن جاتا ہوں اور وہ میرا غلام، اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا دوسری بات؟ ابلیس کہنے لگا، جب انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے تو پورا کرے، کیونکہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس انسان کے ساتھ میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص کا وعدہ اور وفا کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ یعنی اگر وعدہ کرو تو پورا کرو۔ انسان اگر وعدہ پورا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، اور اس طرح وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، جو صدقہ نکالا کرو اس کو فوراً دے دیا کرو۔ اگر کوئی صدقہ نکالتا ہے اور کسی کو دیتا نہیں تو میں اس صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں آ جاتا ہوں۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں، اور وعدہ کرنا تو اس کو پورا کرنا، اور صدقہ نکالنا تو اس کو فوراً دے دینا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا، اور تھوڑی دور چلنے کے بعد اپنے سر کو پیٹنے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے یہ کیا کر دیا؟ یہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ میں نے اپنے راز کی باتیں موسیٰ پیغمبر کو بتا دیں، اب وہ یہ باتیں بنی انسان کو بتا کر سبق دیں گے، لوگوں کو ڈرائیں گے، اور اس طرح لوگ ان کاموں کا خاص خیال رکھیں گے اور میرے حربہ سے بچ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذرا رکنا، تو بھی ایسے کام کر کے ذلیل و رسوا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ اے شیطان، تو نے خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا۔ دین و مذہب میں عاجزی و انکساری چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے، اور دنیا فخر اور گھمنڈ۔ تیرے اندر گھمنڈ تھا جس کی وجہ سے تو ذلیل ہوا، اور ہر کوئی تیرے نام پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ تیرے منہ سے یہ راز اگلوا دیے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ انسان جب صدقہ نکالتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کر نکالتا ہے، کیونکہ وہ پروردگار عالم کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کرو، یعنی کہ صدقہ کرو، یہ نہ ڈوبے گا، نہ جلے گا، نہ چوری ہوگا، اور تجھے میں اس کا بدلہ پورا عطا کروں گا۔
یہاں تک کہ جب تو اس کا محتاج ہوگا۔ بخاری مسلم شریف میں فرمایا گیا، بروز قیامت تمہیں اپنے منہ کے سامنے آگ نظر آئے گی تو اس آگ سے بچو۔ سامعین محترم، ایک واقعہ اور سماعت فرما لیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ابلیس ملا۔ آپ کو دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ کی اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں، سب کی درخواست لے جاتے ہیں، ایک میری بھی درخواست ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا درخواست ہے؟ ابلیس کہنے لگا، کیا ہماری معافی کی کوئی صورت ہے؟ اللہ پاک ہم سے بہت ناراض ہو گیا اور جنت سے نکال دیا، کیا میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ یہ معافی مانگ کر سیدھا راستہ اختیار کر لے تو سب کی جان ہی چھوٹ جائے۔ اس بدبخت کی وجہ سے لوگ سیدھے راستہ سے بھٹکتے ہیں، قوم بگڑتی ہے تو پیچھے یہ شیطان ہوتا ہے، یہ اگر سدھر جائے گا تو لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ رب العزت سے بات چیت ہوئی، ابلیس کا معافی نامہ بھی پیش کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اس کو آج بھی معاف کر سکتا ہوں، مگر شرط وہی ہے جو پہلے تھی، یعنی آدم کو سجدہ کر لے، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ کوئی بڑی شرط نہیں ہے۔ کوہ طور سے واپس آئے تو ابلیس کو ڈھونڈا۔ ابلیس نے کہا، کیا ہوا میرے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہت آسان شرط ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جو پہلے شرط تھی وہ اب بھی ہے، جا کر جہاں آدم علیہ السلام مدفون ہیں سجدہ کر لے، تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر ابلیس نے قہقہہ لگایا اور کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ بھی بڑے بھولے ہیں، جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ آدم کو سجدہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے ہنستا ہوا چلا گیا۔ حضرات محترم، اللہ پاک بڑا غفور الرحیم رحمان و رحیم ہے۔ ابلیس کے لیے بھی راستہ نکال دیا، مگر وہ بدبخت اس پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا، تو انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، خطا کار ہو، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی قسط آپ حضرات انشاءاللہ عز و جل جلد ہی سماعت فرمائیں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔ شکریہ۔